رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے اللہ، ہر طرح کی تعریف تیرے ہی لیے زیبا ہے۔ تو آسمان اور زمین اور ان میں رہنے والی تمام مخلوق کا سنبھالنے والا ہے، اور حمد تمام کی تمام بس تیرے ہی لیے مناسب ہے۔ آسمان اور زمین اور ان کی تمام مخلوقات پر حکومت صرف تیرے ہی لیے ہے، اور تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ تو آسمان اور زمین کا نور ہے، اور تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ تو سچا ہے، تیرا وعدہ سچا، تیری ملاقات سچی، تیرا فرمان سچا ہے۔ جنت سچ ہے، دوزخ سچ ہے، انبیاء سچے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، اور قیامت کا ہونا سچ ہے۔ اے میرے اللہ، میں تیرا ہی فرما بردار ہوں اور تجھی پر ایمان رکھتا ہوں، تجھی پر بھروسہ ہے، تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں، تیری ہی عطا کی دلائل کے ذریعے بحث کرتا ہوں اور تجھی کو حکم بناتا ہوں۔ پس جو خطائیں مجھ سے پہلے ہوئیں اور جو بعد میں ہوں گی، ان سب کی مغفرت فرما، خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ۔ آگے کرنے والا اور پیچھے رکھنے والا تو ہی ہے، معبود صرف تو ہی ہے۔ یا یہ کہا کہ تیری سوا کوئی معبود نہیں۔ ابو سفیان نے بیان کیا کہ عبدالکریم ابو امیہ نے اس دعویٰ میں یہ زیادتی کی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سفیان نے بیان کیا کہ سلیمان بن مسلم نے طاؤس سے یہ حدیث سنی تھی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جب کوئی خواب دیکھتا تو آپ سے بیان کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعبیر دیتے۔ میرے بھی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھتا اور آپ سے بیان کرتا۔ میں ابھی نوجوان تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں مسجد میں سوتا تھا۔ چنانچہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے مجھے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے گئے۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ دوزخ پر کنویں کی طرح بندش ہے، یعنی اس پر کنویں کسی منڈیر بنی ہوئی ہے، اس کی دو جانب ہیں۔ دوزخ میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہیں میں پہچانتا تھا۔ میں کہنے لگا دوزخ سے خدا کی پناہ۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ہم کو ایک فرشتہ ملا اور اس نے مجھ سے کہا کہ ڈرو نہیں۔ یہ خواب میں نے اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو سنایا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تعبیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بہت خوب لڑکا ہے، کاش رات میں نماز پڑھا کرتا۔ راوی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رات میں بہت کم سوتے تھے، زیادہ عبادت ہی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی نماز تھی، لیکن اس کے سجدے اتنے لمبے ہوا کرتے کہ تم میں سے کوئی نبی کے سر اٹھانے سے قبل 50 آیتیں پڑھ سکتا تھا۔ اور طلوع فجر ہونے پر فجر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت سنت پڑھتے، اس کے بعد دائیں پہلو پر لیٹ جاتے۔ آخر مؤذن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے لیے بلانے آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو 1 یا 2 رات تک نماز کے لیے نہ اٹھ سکے۔ جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ چند دنوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر نہیں آئے تو قریش کی ایک عورت ام جمیل ابو لہب کی بیوی نے کہا کہ اب اس کے شیطان نے اس کے پاس آنے سے دیر لگائی۔ اس پر یہ صورت اتری، والضحیٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات جاگے تو فرمایا سبحان اللہ، آج رات کیا کیا بلائیں اتریں، اور ساتھ ہی رحمت اور عنایت کے کیسے خزانے نازل ہوئے ہیں۔ ان حجرہ والیاں یعنی ازواج مطہرات کو کوئی جگانے والا ہے؟ افسوس کہ دنیا میں بہت سی کپڑے پہننے والی عورتیں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات ان کے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھو گے؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمیں روح خدا کے قبضہ میں ہیں، جب وہ چاہے گا ہمیں اٹھا دے گا۔ ہماری اس عرض پر آپ واپس تشریف لے گئے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن واپس جاتے ہوئے میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ران پر ہاتھ مار کر سورۃ کہف کی آیت پڑھ رہے تھے۔ آدمی سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کام کو چھوڑ دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا کرنا پسند ہوتا، اس خیال سے ترک کر دیتے کہ دوسرے صحابہ بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے اور اس طرح وہ کام ان پر فرض ہو جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاشت کی نماز کبھی نہیں پڑھی، لیکن میں پڑھتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی، صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ یہ نماز پڑھی۔ دوسری رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نماز پڑھی تو نمازیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ تیسری یا چوتھی رات تو پورا اجتماع ہی ہو گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات نماز پڑھنے تشریف نہیں لائے۔ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جتنی بڑی تعداد میں جمع ہو گئے تھے میں نے اسے دیکھا، لیکن مجھے باہر آنے سے یہ خیال منع کر رہا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے، اور یہ رمضان کا واقعہ تھا۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी देर तक खड़े होकर नमाज पढ़ते रहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम या ये कहा कि पिंडलियों पर वाम आ जाता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मतलब कुछ अर्ज़ किया जाता तो फरमाते, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया कि सब नमाज़ों में अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा नमाज दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज है, और रोज़ों में भी दाऊद अलैहिस्सलाम ही का रोज़ा। आप आधी रात तक सोते, इसके बाद तहाई रात नमाज पढ़ने में गुजारते, फिर रात के छठे हिस्से में भी सो जाते। इस तरह आप एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ्तार करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा अमल ज़्यादा पसंद था? आपने जवाब दिया कि जिस पर हमेशगी की जाए, ख्वाह वो कोई भी नेक काम हो। मैंने दरियाफ्त किया कि आप रात में नमाज के लिए कब खड़े होते? आपने फरमाया कि जब मुर्गे की आवाज़ सुनते। मुर्गे की आवाज़ सुनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और नमाज पढ़ते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बताया कि उन्होंने अपने यहाँ सहर के वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा लेटे हुए पाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हा दोनों ने मिलकर सहरी खाई। सहरी से फारग होकर आप नमाज के लिए खड़े हो गए और दोनों ने नमाज पढ़ी। हमने इंस रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि सहरी से फरागत और नमाज शुरू करने के दरमियान कितना फासला रहा होगा? आपने जवाब दिया कि इतनी देर में एक आदमी 50 आयतें पढ़ सकता है। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मरतबा रात में नमाज पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना लंबा क़याम किया कि मेरे दिल में एक गलत ख्याल पैदा हो गया। मैंने पूछा कि वो गलत ख्याल क्या था, तो आपने बताया कि मैंने सोचा कि बैठ जाऊं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दूं।